تو جہاں تک بات ہے ایکسپیڈیشن ٹو سیریا کی، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک آرمی تیار کر کے گئے تھے، اور وہ اس آرمی کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیزنٹائن سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجنا تھا۔ اور یہاں لکھا ہوا بھی ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1632 میں ایک آرمی تیار کی تھی، اور اس آرمی کے انہوں نے کمانڈر بنایا تھا حضرت اسامہ بن زید کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کمانڈی کا یہ جو آرمی تھی، اس نے بیزنٹائنز کے خلاف جا کے لڑنا تھا بالاکا میں۔ اور اس آرمی بنانے کا مقصد کیا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ بدلہ لیں گے بیٹل آف متا کا۔ یاد ہوگا بیٹل آف متا میں مسلمانوں کے 3 ٹاپ جنرلز مارے گئے تھے، اور پھر خالد بن ولید جو ہے مسلمانوں کی آرمی کو واپس بچا کے لائے تھے۔ تو اس کا بدلہ لینے کے لیے پروفٹ نے ایک آرمی تیار کی تھی حضرت اسامہ بن زید کی کمانڈ میں، جو کہ بالاکا جانی تھی لڑنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پر جو ہے بیٹل آف متا میں ایک کمانڈر شہید ہوئے تھے جن کا نام حضرت زید بن حارث تھا۔ تو اپنے تمام کمانڈرز کے مارٹائرڈم کے بدلے کے لیے بھی یہ آرمی تیار ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اب حضرت اسامہ نے اپنی آرمی تیار کر لی تھی، تقریباً 3000 مین تھے اور 1000 کیولری تھی آن دی کمانڈ آف پروفٹ۔ اور حضرت ابو بکر کا بھی اپنا یہ ارادہ تھا کہ وہ یہ آرمی جوائن کریں گے، اور حضرت اسامہ نے اسپائز بھی ڈسپیچ کر دیے تھے، یعنی کہ جنگ میں جانے سے پہلے جاسوسوں کو ڈسپیچ کر دیا جاتا ہے تاکہ موومنٹ آف انیمی کا پتہ لگ سکے۔ اور حضرت اسامہ کو یہ پتہ لگا تھا کہ ابھی تک جو انیمی ہے وہ ان کے آنے سے بے خبر ہے اور وہ اٹیک کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اتنے میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو یہ معاملہ تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہے، اور ہم نے اوپر پڑھا کہ اب نئے جو مسلمانوں کے لیڈر بنتے ہیں وہ حضرت ابو بکر ہوتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر اپنی ایلیجنس کے بعد وہ اس بات پر پرزور ہوتے ہیں کہ میں جو ہے، کیونکہ پروفٹ کی یہ کمانڈ تھی کہ یہ آرمی جائے گی لڑنے، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پروفٹ کی کمانڈ کو ہر صورت میں پورا کرنا ہی کرنا ہے، اور یہ آرمی جو ہے جنگ لڑنے جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب بہت سارے سینئر کمپینینز حضرت ابو بکر کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ آرمی لڑنے کے لیے بھیج دیتے ہیں تو مکہ اور مدینہ ونریبل ہو جائے گا اٹیک کے لیے، کوئی بھی کبھی بھی مکہ اور مدینہ پہ اٹیک کر سکے گا، کیونکہ ڈیفنس کے لیے کوئی آرمی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور ابھی پروفٹ کی ڈیمائس ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے لوگ ہم پر اٹیک کریں مکہ اور مدینہ پہ، تو کوئی آرمی تو ہونی چاہیے جو ڈیفینڈ کر سکے مکہ اور مدینہ کو۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ریبیلین نہ کھڑی ہو جائے، اس کو کرش کرنے کے لیے بھی آرمی چاہیے ہوتی ہے، یعنی کہ سینئر کمپینینز آرگیو کرتے ہیں کہ پروفٹ یہ آرمی آلدو یہ آرڈر آف پروفٹ تھا لیکن ہم اسے تھوڑا ڈیلے کر دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر پہلا آرگیومنٹ نہیں مانتے۔ اس کے بعد دوسرا آرگیومنٹ کیا ہوتا ہے، کچھ کمپینینز حضرت ابو بکر کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے لیڈر آف دی آرمی چینج کر دیں۔ لیڈر آف دی آرمی حضرت اسامہ بن زید ہیں اور یہ بہت ینگ ہے، تو اگر آپ انہیں چینج کر دیں تو یہ بھی بہتر رہے گا۔ حضرت ابو بکر کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ یہ پروفٹ نے اپوائنٹ کیا تھا اس لیڈر کو میں چینج نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پر یہ بات لکھی ہوئی بھی ہے کہ حضرت ابو بکر واز فرم not to go against the order of the prophet. He remarked, even if I knew some beast would devour me when the army had been dispatched, even then I would not stop what prophet had ordered. حضرت ابو بکر کے کلیئر کٹ الفاظ تھے کہ اگر مجھے پتہ ہو کہ اس آرمی کے جانے کے بعد ایک بیسٹ آئے گا اور وہ مجھے کھا جائے گا یا مجھے برباد کر دے گا، تب بھی میں نہیں رکوں گا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کو پورا کرنے سے۔ اور پھر وہ آرمی ڈسپیچ کرتے ہیں اور آرمی کو کچھ کمانڈز دیتے ہیں، اور وہ کمانڈز کیا ہوتی ہیں، وہ کمانڈز یہ دی جاتی ہیں اس آرمی کو کہ یو شل ناٹ انگیج ان ٹریچری، تم لوگ دھوکہ نہیں دو گے، بغاوت نہیں کرو گے، تم لوگ انفیتفل ایکٹ نہیں کرو گے، تم لوگ میوٹیلیشن نہیں کرو گے، یعنی کہ جو لوگ مر جاتے ہیں تو ان کی باڈی کی چیر پھاڑ یا ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرو گے ڈیڈ باڈیز کے ساتھ، تم لوگ بچوں کو، عورتوں کو اور بوڑھوں کو نہیں مارو گے، اور فروٹ بیئرنگ ٹریز کو تم لوگ نہیں کاٹو گے، اور تم لوگ اینیملز کو تب تک سلاٹر نہیں کرو گے جب تک تمہیں کھانے کی ضرورت نہ ہو۔ اور پھر یہ آرمی نکل پڑتی ہے، اور بعد میں پتہ یہ لگتا ہے کہ حضرت اسامہ سکسیسفل ہو جاتے ہیں سیرین ٹیریٹری کو ریڈ کرنے میں، اور یہ ایکسپیڈیشن جو ہے از رینکڈ آن دی ہائی، کیونکہ یہ جو ہے اس میں حضرت اسامہ کی کمانڈ میں بہت سارے سینئر کمپینینز بھی ہوتے ہیں جو لڑتے ہیں،
اور پھر مسلمان یہ جو ایکسپیڈیشن ہے اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور حضرت ابوبکر کا پہلا پولیٹیکل موو بھی بہت کامیاب ثابت ہوتا ہے۔